اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دین سراسر خیر خواہی ہے، ہمدردی چاہنا ہے. اس سے متعلق معروضات آپ حضرات نے گزشتہ نشست میں سماعت فرمائی. اسی جذبے کے تحت کہ ہمارا دین ہر ایک سے ہمدردی کرنے کا حکم دیتا ہے. الدین النصیحہ. کچھ ہمدردیاں، کچھ خیر خواہیاں ان لوگوں سے ہوتی ہیں جو زندہ ہیں، مگر کچھ ہمدردیاں، کچھ خیر خواہیاں ان لوگوں سے ہوتی ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے، جن کا انتقال ہو چکا. ہمارے دین نے جہاں زندہ رہنے والوں کے حقوق بیان کیے، وہاں ہمارے دین نے میت کے، مرنے والے کے بھی حقوق بیان کیے. آج کے نشست میں ہم دنیا سے جانے والوں کے کیا حقوق ہیں، اور ہم ابھی زندہ ہیں، ابھی پیچھے باقی رہ چکے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز جا چکا ہے. کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کے دونوں اعزاء اقارب، دوست، ملنے جلنے والے، ہمسائے، محسن رشتہ دار، کوئی نہ کوئی ہم میں سے ہر ایک کا دنیا سے جا چکا ہے. ہم نے بھی جانا ہے. تو ہم ایسا کیا کریں کہ ان دنیا سے جانے والوں کے حقوق ہم ادا کر کے چلے جائیں، تاکہ جب ہم جائیں، دنیا مکافات عمل ہے، تو ہمارے جانے کے بعد، ہمارے بعد رہ جانے والے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وہ حقوق پورے کر سکیں جو مرنے والوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک دعا، پرانی دعا پڑھی گئی، جو کہ ہر مسلمان نماز میں مانگتا ہے. یہ دعا بڑی ہی جامع ہے اور بہت اہم ہے. اس موضوع سے متعلق ہے. آسان ترین دعا ہے، حتیٰ کہ جس کو جنازے کی مخصوص دعائیں یاد نہ ہوں مجبوراً، تو وہ یہ بھی مانگے. یاد ہوں پھر بھی مانگ سکتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے رب، مجھے بھی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. اے میرے رب، ہمارے رب، دعا قبول فرما لیجیے. ربنا اغفر لی ولوالدی. اے ہمارے رب، میری مغفرت بھی فرما دیجیے، میرے ماں باپ کی مغفرت بھی فرما دیجیے. اور جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن قیامت کا دن آئے گا، تو جس کی مغفرت ہو گئی فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. جو اس دن پکڑا گیا وہ ناکام ہو گیا. مرنے والوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا بنیادی حق ہے دعائے مغفرت، کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا. رسمی دعائیں پڑھنا نہیں. دعا پڑھنے میں، دعا مانگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دعا وہ ہے جو دل سے نکلے. ایک دعا تڑپ کا نام ہے، ایک لگن کا نام ہے.
ایک دلی کسک ہے، دلی ایک آہ ہے جو انسان کی دل کی گہرائیوں میں سے نکلتی ہے اور اللہ کے عرش تک 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو جتنی دل کی گہرائی سے اور تڑپ سے دعا نکلے گی اتنی ہی وہ دعا کہلائے گی، اور جتنی زبان سے حروف ادا ہوں گے وہ دعا اس نے وظیفہ رٹ لیا، پڑھ لیا، وہ دعا نہیں ہے۔ تو دعائے مغفرت کا مطلب ہی ہے، چونکہ سب سے اہم چیز مانگ رہے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ طلب اور تڑپ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہی جنازے کا حکم بھی ہے۔ جنازے کے اندر بنیادی چیز دعائے مغفرت ہے، جنازہ اصل میں دعائے مغفرت ہے۔ تو اس لیے مغفرت مانگنے والے جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔ اگر شریعت کی حدود کے اندر رہتے رہتے جنازے کے اندر شرکت لوگوں کی زیادہ ہو تو اتنا اچھا ہے، بشارت ہے۔ 100 افراد ہیں، 40 افراد ہیں، ایمان کی گواہی دیتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اللہ ان کو ناکام اور خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ رب العزت ان 100، 50، 40، 10 لوگوں کی جو خود مومن ہیں اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا جنازے کی صورت میں مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دعائے مغفرت، روایت میں آتا ہے کہ ایک حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر تھے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، کیا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے جو میرے ذمہ لازم ہو؟ اب صحابہ کرام کی فکر دیکھیے کہ ماں باپ تو چلے گئے لیکن پھر بھی حضور سے پوچھ رہے ہیں، اور ان صحابی کا کتنا بڑا احسان کہ دنیا کے سارے ماں باپ ساری اولادوں پہ احسان کر گئے حضور سے یہ بات پوچھ کر۔ اگر وہ نہ دریافت کرتے تو مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ کتنے لوگ محروم رہ جاتے۔ فرمایا ہاں، ان کے مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں جو تمہارے ذمے یعنی اولاد کے ذمے لازم ہے۔ پہلا حق ہے ان کے لیے رحمت کی اور خیر و برکت کی دعا مانگنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی سورہ بنی اسرائیل میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نسب سے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، لیکن اولاد کو سکھا دیا کہ ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرتے ہیں۔ اس لیے فرما بردار اولاد وہ ہے جس کو یہ الفاظ آتے ہوں، تو اپنی اولادوں کو کم از کم ہم یہ الفاظ تو سکھائیں، یہ جو قرآنی الفاظ ہیں، یہ حدیث کی بات نہیں، قرآن کے الفاظ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھ پہ رحم فرمایا۔ تو رحمت کی دعا، خیر کی دعا۔ دوسرا حق ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگتے رہو، بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہو، یہ دوسرا حق ہو گیا۔ تیسرا حق ہے ماں باپ کا، اگر ماں باپ ہیں ان میں سے چلے گئے ایک یا دو لوگ، تو تیسرا حق ہے کہ انہوں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی جائز وعدہ کر رکھا ہے، کوئی عہد، کوئی ایگریمنٹ جائز شرعی حدود کے مطابق، تو اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کے ان جائز وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے جہاں تک ان کی ہمت و طاقت ہے۔ چوتھا حق ہے کہ ان کے تعلق ماں باپ کی وجہ سے جتنے تعلقات ہیں، چاہے وہ خونی رشتہ داریاں ہیں، ننیال اور ددیالی رشتے ہیں ماں کی طرف سے یا والد کی طرف سے، چاہے وہ دنیاوی تعلقات ہیں، تو ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے جتنے ان کے ملنے جلنے والے ہیں ان سب کے ساتھ حقوق ادا کر کے رشتہ قائم رکھو۔ اب سب سے قریبی تعلق تو بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جاتے ہیں اور بہن بھائی بھی آپس میں تعلق توڑ دیتے ہیں، کہیں وراثت کا جھگڑا ہے، کہیں کوئی اور مسائل ہیں۔ حالانکہ اولاد کو جوڑنے والی چیز ماں باپ ایک ہونا ہے، چاہے ستیلے صحیح، تب بھی ماں باپ کے رتبے میں ہیں۔ تو سب سے یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد ان کے مرنے کے بعد آپس میں ایک رہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اگر دوسرے کو شعور نہیں تو جس کو شعور ہے وہ سب کو جوڑ کر رکھے۔
کہ یہ میرے ماں باپ کا یہ بھی حق ہے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی برادری کو میں نے جوڑ کے رکھنا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک نے ہمیں دعا سکھائی کہ جہاں دنیا سے جانے والے کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، وہاں ایک دعا یہ بھی سکھائی جاتی ہے، یا اللہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی خیر و برکات سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اب بڑوں کی خیر و برکت کیا ہوتی ہے؟ بڑوں کی ایک خیر و برکت یہ ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ یا بڑے ہیں، کہ خاندان جڑا رہتا ہے، آپس میں میل جول رہتا ہے۔ جب بڑے اٹھ جاتے ہیں تو خاندان بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دعا ہمیں سکھائے گی کہ یا اللہ ہمارے فلاں ماں باپ، کوئی خاندان کا بڑا، اس کے جانے کے بعد ہمیں اس کی برکت سے محروم نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد آپس میں سب بکھر جائیں اور ٹوٹ جائیں۔ اس لیے کہ ان کا حق ہے کہ ان کے تعلق والوں سے اچھا برتاؤ کرنا اور رشتہ برقرار رکھنا۔ پھر فرمایا کہ پانچواں حق ہے کہ ان کے دوستوں کا احترام کرنا، ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، ملنے جلنے والے، ادارے کے کلیگ وغیرہ، ان کے دوستوں سے، ملنے جلنے والوں کا احترام کرنا۔ یہ 5 حق بتائے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جانے کے بعد بھی اولاد کے ذمے یہ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا حضرت عمر خطاب کے صاحبزادے ہیں۔ ہر صحابی کی اپنی خوبی ہے، اپنی صفات ہیں، اپنا مرتبہ ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان اور پختہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی حق پر ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی معیار عدل ہے، ہر صحابی امت کے لیے نجات کا روشن مینار ہے، ان کے پیچھے چل کے نجات ملتی ہے۔ اور ہر صحابی کی اپنی خصوصیات تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت تھی حضور کے احکامات اور سنتوں پہ عمل کرنا۔ یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر، پوچھ پوچھ کر، جان جان کر معلوم کرتے کہ حضور نے یہ کام کیسے کیا ہوگا، یہ کام کیسے کیا ہوگا، فلاں کام کیسے کیا ہوگا، پوچھ پوچھ کے چلتے کہ میرے نبی نے جیسا کیا میں ویسا کروں گا۔ یہ آپ کا ترہ امتیاز وصف خاص تھا۔ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک بوڑھا دیہاتی شخص نظر آیا۔ عبداللہ ابن عمر سواری پر، قافلہ رکتا ہے، سواری بٹھائی جاتی ہے، ابن عمر نیچے اترتے ہیں، اس بوڑھے دیہاتی کے پاس جاتے ہیں، جیب میں جو درہم دینار جمع پونجی ہوتی ہے اس بوڑھے دیہاتی شخص کو پیش کر دیتے ہیں، سب کھانا پینا راشن بھی اس کو پیش کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی پگڑی اتارتے ہیں، پگڑی اتار کر اس بوڑھے دیہاتی کو اپنی پگڑی بھی پیش کر دیتے ہیں اور اپنی سواری کی لگام بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ آپ قبول فرما لیجیے۔ تو لوگوں نے کہا جو ساتھ تھے، حضرت اتنے زیادہ تکلف اور اکرام اور احترام کی کیا ضرورت ہے، آپ نے اپنی پگڑی بھی دے دی، ان کو سواری بھی دے دی، ان کے لیے تو جو باقی چیزیں تھیں وہ بھی کافی تھیں۔ تو فرمایا یہ بوڑھا دیہاتی شخص میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے، یہ بوڑھا دیہاتی شخص میرے والد حضرت عمر کے دوست کا بیٹا ہے، اور جو میں نے ان سے رویہ اپنایا یہ رویہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا۔ یہ صحابہ کرام کی مبارک زندگی اپنی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق ہے کہ انسان سے زندگی میں خطا ہو جاتی ہے، زندگی میں ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، یا کوشش کے باوجود ماں باپ کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں کر پاتا، دل میں ایک خلش ہے، ایک چبھن ہے، ایک کانٹا لگا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت صحیح معنی میں نہیں کر سکا، یا میرے فلاں عمل سے یا میری فلاں بات سے میرے ماں یا میرے باپ کو تکلیف پہنچی ہوگی، کمی رہ گئی نا۔ اب یہ انسان کا ضمیر کبھی انسان کو معاف نہیں کرتا، لاکھ وہ تکلفات کے پردے ڈال دے، ضمیر اگر زندہ ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں چاہیے، کسی قاضی کا محاکمہ، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چاہیے، کسی ناصح کی نصیحت، کسی خطیب کا خطبہ، کسی مقرر کی تقریر نہیں چاہیے، ضمیر معاف نہیں کرے گا۔ ماں باپ کو پہنچائی گئی تکلیف پہ ضمیر معاف نہیں کرتا اگر زندہ ہے، مر جائے تو پھر
کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب ماں باپ کے حقوق میں کمی رہ گئی، اب ہم کیا کریں؟ قربان جائیے، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی حل بتایا کہ اگر خدمت نہیں کر سکے، کمی رہ گئی، کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی تکلیف پہنچا دی، کچھ ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، اب کیا کرو گے؟ کیسے تلافی کرو گے؟ تو اس کا طریقہ ہمیں بتایا کہ ماں باپ کے لیے اس قدر دعائے مغفرت مانگو، ان کے لیے اتنا استغفار کرو، اتنی رحمت اور مغفرت کی دعا مانگو کہ یعنی کہ بھرپور پوری زندگی مانگو۔ اس دعا مانگنے کی برکت سے ایک فائدہ ان کا، ایک تمہارا۔ ان کا فائدہ یہ کہ اللہ ان کی انشاءاللہ اس دعاؤں کی برکت سے ان کی مغفرت کر دے گا، اور تمہارا فائدہ یہ کہ تمہاری اس کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرما کر تمہیں نیک بندوں میں شامل کر دے گا۔ اب ہمیں یہ بھی حل بتا دیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ دیکھو، ماں باپ چلے جائیں تو یہ 5 کام ان کے لیے کرتے رہو۔ اگر ہم ان حقوق کو گننے کی کوشش کریں، جو حقوق ہمارے نبی نے بیان کیے، اللہ رب العزت نے بیان کیے، 9 یا 10 بڑے حقوق بنتے ہیں۔ کیونکہ وقت کم ہے، اس لیے ہم تفصیلات میں جانے کے بجائے ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق دنیا سے جانے والے کے لیے، جتنا قریبی ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا، ورنہ ہر جانے والے کا یہ حق بنتا ہے پہلے نمبر پہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا۔ دوسرے نمبر پر اس کے ذمے جو اللہ اور بندوں کے حقوق اگر رہ گئے ہیں، کچھ نماز قضا رہ گئی تھی، ادا نہیں ہو پائیں، روزہ رہ گیا تھا نہیں رکھ سکا، کچھ زکوٰۃ رہتی تھی، یا حج فرض نہیں کر سکا، یا بندوں کے اس نے کچھ مال حقوق دینے تھے، تو جو حقوق اللہ اور بندوں کے اس کے ذمے باقی رہ گئے تو کوشش کر کے پیچھے رہنے والے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ کیسے ادا کریں گے، یہ تفصیلی طریقہ یہ علماء اور مفتیان کرام سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کا کیا حل کیا ہے۔ تو دوسرا، حقوق ادا کیے جائیں جو اس کے ذمے میں باقی رہ گئے، چاہے اللہ کے چاہے بندوں کے۔ تیسری چیز اس کی تجہیز ہے، تکفین ہے، تدفین ہے، میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ پڑھنا، قبرستان تک جانا، چارپائی کو کندھا دینا، یہ تجہیز و تکفین تدفین والے جو حقوق ہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اسی طرح اس نے پھر چوتھا حق، اس نے اور کوئی وصیت کی ہے، جائز وصیت شرعی حدود کے مطابق، اس پہ اس وصیت کو نافذ کیا جائے، شریعت کے مطابق چلتے چلتے جہاں تک ممکن ہے اس کی جائز وصیت پہ عمل کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح اس کی وراثت کو، جس کو ترکہ کہتے ہیں، جو اس نے مال و اسباب چھوڑا ہے، چاہے ایک الائچی کا دانہ ہی کیوں نہیں ہو، چاہے ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو، چاہے روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ہر وراثت کے مال کو اس کا حساب لگا کر شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے۔ وراثت کی تقسیم ہمارے ہاں نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ وراثت بڑے بڑے نیک لوگ بھی معذرت کے ساتھ جب وراثت تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ہم نماز کو فرض مانتے ہیں، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، شرائط مواقع کے مطابق۔ وراثت کی شرعی تقسیم کرنا بھی نماز ہی کی طرح فرض ہے۔ جس رب نے نماز فرض کی اسی رب نے وراثت کی تقسیم بھی فرض کی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نماز کا پورا طریقہ، حج کا پورا طریقہ، زکوٰۃ روزے کا پورا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا، اپنے نبی کے سپرد فرمایا، نبی جی نے بیان فرمایا۔ لیکن وراثت وہ فرض ہے جس کا پورا طریقہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان فرمایا، نبی کے ذمے بھی سپرد نہیں کیا۔ سورہ نساء پڑھیے، پوری وراثت پورا چیپٹر موجود ہے۔ تو یہ مرنے والے کا حق ہے کہ اس کے مال و اسباب کو شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے، اس سے اس کے لیے یہ مال صدقہ جاریہ بنے گا، یہ مال شر نہیں پھیلائے گا۔ وراثت خاندانی توڑ پھوڑ کا، مقدمات کا، طلاق کا، قطع تعلقیوں کا ذریعہ نہیں بنے گا۔
وراثت قتل و غارت کا ذریعہ نہیں بنے گا، اور اس کا جو مال کا جو خیر ہے وہ خیر پورے خاندان میں پھیلے گا، ہر شخص اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا کہ مجھے اس کی وراثت میں سے مجھے بھی حصہ ملا تھا۔ تو اس میں مرنے والے کا فائدہ ہے اور وارثوں کا بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح اس کا حق، مرنے والے کا حق ہے اس کے لیے اچھے کلمات کہے جائیں، کلمات خیر، کہ اچھا انسان تھا، اچھا اخلاق تھا، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، خامیاں بیان نہ کی جائیں، خامیوں سے درگزر کیا جائے۔ اس کا حق ہے، وہ مر گیا، چلا گیا، اب اس کے لیے اچھا جملہ کہنا ممکن ہے تو اچھا جملہ کہا جائے، اگر نہیں کہنے کی توفیق تو خاموش رہا جائے۔ تو اچھے الفاظ میں یاد کرنا اور اصالِ ثواب کرتے رہنا۔ اصالِ ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم، ایسے تو تفصیل ہے لیکن ایک جملے میں شاید ہم سمجھ سکیں۔ جیسے زندہ انسان کے لیے سانس لینا ضروری اور اہم ہے، ایسے دنیا سے جانے والے کے لیے اصالِ ثواب اہم اور ضروری ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سانس لینے کو آسان بنایا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی شریعت نے اصالِ ثواب کو بالکل آسان بنایا ہے۔ جیسے سانس لینے کا کوئی وقت کوئی جگہ مخصوص نہیں کیا، ایسے ہی اصالِ ثواب کے لیے کوئی وقت کوئی جگہ مخصوص نہیں کیا، کوئی طریقہ مخصوص نہیں کیا، بلکہ اپنی شریعت، اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت اور اپنی آسانی کے مطابق جتنا ممکن ہو اصالِ ثواب کیا جائے۔ اور پھر صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا یہ بھی مرنے والے کا حق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ ہم دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اگلی نشست میں یا آئندہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں کہ انا للہ کا سبب کیا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں، انا للہ کا مطلب کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے میں پیغام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ سب کچھ تیرا تھا، تو نے لے لیا واپس، تو مجھے کوئی ناراضگی کا، شکوے کا حق نہیں پہنچتا، تیرا ہی تھا، میں بھی تیرا، میرے ماں باپ بھی، اولاد بھی، صحت بھی، گاڑی بھی، بنگلہ بھی، عزت بھی، صلاحیت بھی، سب کچھ تیرا تھا، تو جس کا ہے اگر اس نے ہمیں دیے رکھا تو اس کا احسان نہیں تھا؟ یہ تو ماں باپ، اولاد، صحت، زندگی، پیسہ، یہ کوئی چیز تو ہماری ہے ہی نہیں، ہم اس کے مالک ہی نہیں، نہ ہم اس کا حق رکھتے ہیں۔ رب نے اتنا عرصہ ہمیں دیے رکھے، ماں باپ اتنا عرصہ ہمارے سر پہ ان کا سایہ شفقت رہا، اولاد اتنا عرصہ ہمارے پاس رہی، عزت رہی، صحت جوانی رہی، پیسہ رہا، وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں، اللہ نے ہمیں پھر بھی دیے رکھا۔ اب جب اس رب نے چاہا واپس لے لیا، دکھ کس چیز کا، شکوہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب ہم اس پیغام کو سمجھیں گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا سلیقہ آئے گا، صبر کی توفیق ملے گی، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جس کا چھوٹا بچہ کوئی فوت ہو جائے یا کوئی عزیز فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن فرشتوں سے مکالمہ کرتا ہے اپنی رحمت کے اظہار کے لیے کہ بتاؤ فرشتوں تم نے کس کی روح قبض کی؟ یا اللہ ہم نے اس بندے کے، بڑے محبوب بندے کی روح قبض کی ہے۔ ماں باپ محبوب ترین، بیوی بچے محبوب ترین، قریبی دوست محبوب ترین، رشتہ دار محبوب ترین، یا اللہ ہم نے اس کے بڑے محبوب بندے کی، تعلق قریبی شخص کی روح قبض کی ہے، تو بتاؤ فرشتوں تم نے اس کی روح قبض کر لی؟ جی یا اللہ ہم نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو اس بندے نے کیا کیا؟ یا اللہ اس بندے نے صبر سے کام لیا، دکھ کے باوجود اس بندے نے وہی کیا جس کا تو نے حکم دیا، اور وہی کہا جو کہنے کا تو نے حکم دیا، اور وہ کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو تو نے کہنے کو کہا وہی کہا، جو تو نے کرنے کو کہا وہی کیا۔ اس بندے نے یہ کیا، فرمایا اچھا تم گواہ رہنا، میں نے اس بندے کے لیے جنت لکھ چھوڑی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اے فرشتوں اس بندے کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کرنا شروع کر دو۔
یعنی جنت بھی ملے گی، جنت کا محل بھی ملے گا، کس پر؟ اس چیز پہ صبر کرنے پر جو ہماری تھی ہی نہیں، جو تھی بھی اسی کی تھی، یہ اس کی مہربانی ہے۔ حالانکہ اگر انصاف کی روح سے دیکھیں تو اس پہ کوئی اجر نہیں بنتا، کیونکہ جس کی تھی اس نے لی نا۔ اگر میری چیز کوئی لے گا اور میں صبر کروں گا تو اجر کا مستحق ٹھہروں گا، جو چیز میری تھی ہی نہیں اس پر تو صبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس پہ تو جو ہے وہ شکوہ ہی جواز نہیں رکھتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ وہاں اصول اور ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، اپنی چیز دیکھ کر واپس لیتا ہے، پھر بندہ صبر کرے تو اس پر بھی جنت دیتا ہے۔ اور فرمایا ایک روایت، آخری بات ہم کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک جوان ہے، اس نے بچہ اٹھایا ہے، چھوٹا پیارا بچہ ہے، پوچھا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ باپ سے پوچھا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ حضور پوچھ رہے ہیں۔ تو عرض کیا جی یا رسول اللہ، اللہ بھی آپ سے ویسی محبت کرے جیسی مجھے اس سے ہے۔ یعنی وہ باپ کہنا چاہتا ہے مجھے بچے سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت اس معیار کی کہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اپنے نبی سے ویسی محبت کر جیسے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ کچھ عرصہ وہ شخص نظر نہ آئے، حضور نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آئے تو لوگوں نے کہا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو پیغام دے دو، میری طرف سے اس کو پیغام دے دو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں صبر کے بدلے میں یہ انعام دیا ہے کہ جب تم کل قیامت میں اٹھو گے تو جنت کے جس دروازے پر پہنچو گے وہ بیٹا دوڑتا ہوا تمہارے پاس جنت کا دروازہ کھول کے تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ صبر جو کیا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جس کے بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، معصوم بچے نابالغی میں فوت ہو جائیں، تو یہ بچے سمجھ لو کہ یہ جنت کے باغات کے پرندے ہیں، جنت کے پرندے ہیں۔ جب یہ قیامت میں اٹھے گا، اس نے صبر ایمان کے ساتھ مرا، صبر کے ساتھ زندگی بسر کی، تو جب یہ آخرت میں اٹھے گا، قیامت میں اٹھے گا، تو بچے ڈھونڈتے ہوئے کہیں پہنچ کر اس کا دامن پکڑ لیں گے۔ اور یہ روایت ابو حسان کہتے ہیں کہ یہ روایت مجھے حضرت ابو ہریرہ نے سنائی، اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ میرے 2 بیٹے فوت ہوئے ہیں، کوئی نبی کی حدیث جو تم نے سنی ہے مجھے بھی سناؤ تاکہ صبر آ جائے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی، ہاں میں نے حضور سے سنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کا دامن پکڑیں گے، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو حسان کا دامن پکڑا اور کہا کہ جیسے میں نے تمہارا دامن تھاما ہے یا ہاتھ پکڑا ہے، اس طرح وہ بچے اپنے ماں باپ یا بڑوں کا ہاتھ پکڑیں گے، اور جب تک ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو صبر کتنا بڑا اس پر اجر ہے، اور یہ مرنے والے کے حقوق میں سے ایک اہم حق بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا سے تمام جانے والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔